بڑا نام ہے مغربی تہذیب کا. سال میں ایک دن مدرس ڈے مناتے ہیں, سال میں ایک دن فادرس ڈے مناتے ہیں, باپ کو تحفے دیتے ہیں, ماں کو تحفے دیتے ہیں, اور باقی سال کے 364 دن کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کو لے جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیں. مغربی تہذیب کہتی ہے کہ شراب اور زنا اور یہ میوزک یہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ انجوائمنٹ ہے, یہ لذت ہے, اور میرے نبی کہتے ہیں یہ لعنت ہے. اپنے دل کو شکر گزار بنا لو, یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. وَلِسَانٌ ذَاکِر, اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان پیدا کرو. اور تیسری بہت بڑی دولت کیا ہے؟ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان والی بیوی اگر تمہیں مل گئی, ایمان والی عورت مل گئی جو ایمان کے کاموں میں تمہاری مدد کرتی ہے, تو اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. معزز حاضرین جمعہ، زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہوتا ہے، جو ہمارا رہن سہن ہوتا ہے، اس کو اردو میں تہذیب کہتے ہیں، عربی میں اس کو الحضارہ کہتے ہیں، انگلش میں کلچر کہتے ہیں، ہندی میں اس کو سنسکرتی کہتے ہیں. ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ہمیں صرف عبادتوں کے طور طریقے نہیں بتاتا ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ غلط فہمی پال رکھی ہے کہ نماز کی حد تک تو اسلام کو فالو کرو، روزے کی حد تک اسلام کو فالو کرو، زکوٰۃ کی حد تک اسلام کو فالو کرو، لیکن شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے، معاملات کا معاملہ آ جائے، کاروبار کا معاملہ آ جائے، رہن سہن کا معاملہ آ جائے، لباس کا معاملہ آ جائے، وہاں پھر اسلام کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اسلام صرف عبادت کے طور طریقے نہیں بتاتا ہے، اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل دیتا ہے، ایک پورا طریقے زندگی ہمیں اسلام دیتا ہے. حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے، اگر ایک طرف آپ کو نماز کا چیپٹر ملے گا، روزے کا چیپٹر ملے گا، زکوٰۃ کا چیپٹر ملے گا، حج کا چیپٹر ملے گا، تو
دوسری طرف نکاح کا بھی چیپٹر ملے گا، تجارت اور لین دین کا چیپٹر بھی ملے گا، لباس کا چیپٹر بھی ملے گا، بچوں، بڑوں، والدین، اولاد کے حقوق کا چیپٹر بھی ملے گا۔ تو اسلام ایک مکمل تہذیب کا نام بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عرب میں نکاح جو ہوتا تھا، شادی، تو شادی کے الگ الگ طریقے رائج تھے دور جاہلیت میں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ دور جاہلیت میں 4 ٹائپ کے نکاح ہوتے تھے، 4 طریقے کے نکاح ہوتے تھے۔ ایک تو نکاح کا جو کامن طریقہ ہے، جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہے، کہ ایک آدمی اپنی لڑکی کا پیغام کسی کو دیتا تھا اور اس کے بعد دونوں تیار ہو جاتے تھے اور نکاح ہو جاتا تھا۔ ایک نکاح کا طریقہ یہ بھی تھا کہ جب مرد اپنی بیوی کو، جب وہ حیض سے پاک ہوتی تھی تو کسی غیر مرد کے پاس لے کے جاتا تھا، اس سے زنا کرواتا تھا، اور جب حمل سے ہوتی تھی وہ عورت تو وہ بچہ اس کا کہلاتا تھا، شوہر کا۔ اس کو نکاح استفزاع کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے نکاح کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت کے ساتھ تقریباً 10 لوگ زنا کرتے تھے، اور جب وہ عورت حمل سے ہوتی تھی تو جس کی طرف وہ منسوب کر دیتی تھی اولاد کو، لڑکے کو، وہ اس کا بیٹا مان لیا جاتا تھا، بچہ مان لیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کے یہ سارے طریقے بیان کرنے کے بعد لاسٹ میں کمنٹ کیا، فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَقِّ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حدم نکاح الجاہلیت کلہ، تو آپ نے دور جاہلیت کے تمام نکاح کے طریقوں کو ختم کر دیا، الا نکاح الناس اليوم، جو آج نکاح کا طریقہ لوگوں میں رائج ہے، اس کو چھوڑ کر کے باقی جتنے غلط طریقے تھے سب کو ڈسٹرائے کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نکاح سے بھی تعلق رکھتا ہے، اسلام کا تعلق شادی بیاہ سے بھی ہے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، روزے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کی شادی کیسے ہو رہی ہے، آپ کا نکاح کیسے ہو رہا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں لیٹرین میں جانے کے بھی آداب بتائے ہیں میرے بھائی، ہمارے دین نے ہمیں راستہ چلنے کے آداب بتائے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے طور طریقے بھی سکھائے ہیں۔ تو اسلام پر عمل کرنے والے کو کسی اور کلچر کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نماز میں تو اسلام کو فالو کرتا ہے، زکوٰۃ اور روزے اور حج میں تو اسلام کو فالو کرتا ہے، مگر جب کلچر کی بات آتی ہے، جب تہذیب کی بات آتی ہے، جب رہن سہن کی بات آتی ہے، تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آج ویسٹرن کلچر کو، مغربی تہذیب کو فالو کرتی ہے۔ ان کی عورتوں کا لباس، ان کے بچوں کا لباس، ان کے شادی بیاہ، ان کے گھر کے طور طریقے، سب میں مغربی تہذیب نظر آتی ہے۔ اور یہی وہ خطرہ تھا جس کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایتیں آپ اٹھائیں، حضرت ابو سعید خدری حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میری امت کے لوگو، تم اپنے سے پہلے کے طریقے پر چلو گے، اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طور طریقے کو فالو کرو گے۔ شبرم بشبر وذراعم بذراع، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حتی لو سلکوا جحر ذب، اگر تم سے پہلے کی امتوں نے کسی جانور کے بل میں وہ داخل ہو گئے تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ الیہود والنصارى، کیا آپ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان ان کے طریقے پر چلے گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، فمن، تو اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمان یہود و نصارہ کو فالو کرے گا۔ اللہ کے نبی کو خطرہ تھا، اور اسی لیے آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا۔ ابو داؤد کتاب اللباس کی وہ حدیث آپ اٹھائیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں،
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی قوم کے طور طریقے کو اپنائے، وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ ہمارے پاس سورج ہے، ہمیں دوسروں کے چراغ کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارے پاس اسلام کی شکل میں ایک مکمل لائف سٹائل، ایک مکمل طرز زندگی موجود ہے۔ ہم دنیا کے لیے آئیڈیل ہیں، دنیا ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ مگر آج افسوس کی بات ہے، ہم نے دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کے کلچر سے ہم نے جو ہے روشنی حاصل کرنے کی، ہمارے پاس سورج موجود ہے اور ہم نے چراغوں سے روشنی لینے کی کوشش کی۔ یہ مغربی تہذیب، یہ ویسٹرن کلچر، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے، مغربی تہذیب کا لب لباب، اس کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں: کھاؤ پیو، موج مستی کرو اور لمبے لمبے پلان بناؤ۔ یہی 3 چیزیں مغربی تہذیب کا خلاصہ ہیں۔ وہاں زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہی 3 مقصد ہے: کھاؤ پیو، موج مستی کرو اور لمبے لمبے پلان بناؤ۔ اور یہ 3 چیزیں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے میرے بھائی، یہ کافر کی شان ہے۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ اٹھاؤ، اللہ نے فرمایا: ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے میرے نبی، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ ان کا تو بس 3 کام ہیں، یہ کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے اور لمبے لمبے پلان بنائیں گے۔ فسوف یعلمون، جب یہ اللہ کے یہاں جائیں گے تب ان کو اپنا انجام معلوم ہوگا۔ مسلمان کی زندگی اتنی سستی تو نہیں ہے، مسلمان بے مقصد زندگی نہیں گزرتا۔ مسلمان کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دنیا میں اس لیے آئے ہوتا کہ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ نماز پڑھتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ روزہ رکھتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ قربانی کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو مغربی تہذیب کہہ رہی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اسلام کہہ رہا ہے تیری زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے۔ مغربی تہذیب کا خلاصہ یہ کہ کھاؤ پیو، موج مستی کرو۔ اسلام کہتا ہے کھاؤ پیو، موج مستی کرو، جائز حدود میں رہ کر، مگر اس کو زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ مغربی تہذیب میں، ویسٹرن کلچر میں ایک چیز اور ہے، دنیا پرست بن جاؤ، بزنس کرو، تجارت کرو، پیسہ کماؤ، اور ہفتے میں 1 دن اپنے مذہب کی بھی کچھ رسومات ادا کر لو، کچھ فارمیلٹیز پوری کر لو۔ جمعہ مسلمان ہو تو جمعہ کی نماز پڑھ لو، کرسچین ہو تو چرچ میں چلے جاؤ۔ مذہب کو ایک سیکنڈری چیز رکھو، دنیا پرست بن جاؤ۔ یہ ویسٹرن کلچر کہتا ہے، اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے تم تجارت کرو، تم بزنس کرو، تم دکان چلاؤ، تم نوکری کرو، تم دنیا کو بہتر سے بہتر بناؤ، مگر اس دنیا کی زندگی کو پرماننٹ مت سمجھو۔ اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کی تیاری کرو، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ کیا صحابہ نے بزنس نہیں کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف کروڑ پتی تھے، عثمان غنی ارب پتی تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے زمانے کے مالداروں میں سے تھے۔ سارے صحابہ غریب نہیں تھے، معاف کیجیے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑی بڑی پراپرٹیز والے تھے۔ انہوں نے بزنس کیا، انہوں نے کاروبار کیا، مگر کیا مجال ہے کہ ایک ٹائم کی نماز ان کی مس ہوئی ہو؟ وہ دن میں تجارت کرتے تھے، رات میں اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ دن میں عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے بزنس مین تھے، اتنے بڑے بزنس مین تھے، کہتے میں پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ پتھر کے نیچے سونا یا چاندی نکلے گا، اتنا اللہ نے ان کو برکت دی تھی۔
یہ دن میں تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور راتوں کو تہجد پڑھتے تھے میرے بھائی۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر تجارت کے چکر میں اللہ کو نہیں بھولتے، تجارت کے چکر میں نماز کو نہیں بھولتے، تجارت اور بزنس کے چکر میں وہ زکوٰۃ دینا نہیں بھولتے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈرتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مغربی تہذیب نے جو ماحول اور مزاج اور جو مینٹیلٹی بنائی ہے، آدمی بزنس کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، سکون نہیں ہے اس کے پاس، سکون نہیں ہے میرے بھائی۔ پیسہ ہے، لگزریس لائف ہے، بلڈنگیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، دکانیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ وہ سکون اللہ کے ذکر میں ملے گا، وہ سکون تجھے دین میں ملے گا۔ اللہ کے پیارے نبی کی بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، ٹارگٹ دنیا نہیں ہونی چاہیے، دنیا کماؤ، دنیا بہتر سے بہتر کرو، دنیا کو ٹارگٹ مت بناؤ میرے بھائی۔ چند پیسوں کے لیے آج آدمی اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، تھوڑی سی پراپرٹی کے لیے انسان دوسرے کا حق مار لیتا ہے۔ کیا لے کے جاؤ گے تم؟ 2 گز زمین ملے گی اور کفن بھی ملے گا، اور وہ بھی تم خود سے نہیں پہن پاؤ گے، دوسرے تمہیں پہنائیں گے، دوسرے تمہیں نہلائیں گے۔ کورونا کے ماحول میں پچھلے 9-10 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ کیا حالات تھے، انسان کی زندگی کتنی عارضی اور کتنی وقتی ہے، اور اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے پچھلے 10 مہینوں میں دیکھ لیا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آخرت کو اگر تم نے ٹارگٹ بنایا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو مالدار کر دے گا، دل کو مالدار کر دے گا۔ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، انسان کا دل مالدار ہو جائے، انسان کا دل بے نیاز ہو جائے، انسان کا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دل کا مالدار بنا دے۔ جس نے آخرت کو ٹارگٹ بنایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دل کو کا مالدار بنا دے گا۔ وجمع علیہ شملہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرابلمز کو سالو کر دے گا، اس کے مسائل کو حل کر دے گا، اس کی سمسیاؤں کا راستہ نکل جائے گا۔ اچھا وہ دنیا سے بھاگ رہا ہے، دنیا کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا بھی دے گا اگر وہ دین پر چلے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی۔ اور جو دنیا کو ٹارگٹ بنا لے، حلال بھی کھا رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، ایک ٹائم کی نماز سے مطلب نہیں، 24 گھنٹے ایک بار اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے، آخرت سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، وہ ارب پتی بھی بن جائے گا تب بھی اللہ اسے فقیر بنا کے رکھے گا۔ وہ ارب پتی ہے لیکن دل کا فقیر ہے، اس کے دل کو چین نہیں، اس کے دل کو سکون نہیں، اس کے بچے اس کے نافرمان، اس کی بیوی بدتمیز، اس کا گھر جہنم بنا ہوا ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو الجھا دے گا، اور دنیا بھی، دنیا کی محبت میں اتنا سب کچھ کیا، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ یہ ہے مغربی تہذیب۔ مغربی تہذیب کے اندر عورت کو ایک تفریح کا سامان، ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان بنا دیا گیا۔ عورت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو لبھانا۔ عورت ایسا کپڑا پہن کے نکلے کہ لوگ اس کو دیکھیں۔ عورت جو ہے وہ لوگوں کی واسنا اور لوگوں کی شہوت اور لوگوں کی ڈیزائرز کو پورا کرنے کی چیز بن گئی۔ اسلام کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، عورت کو اتنا بیکار اور اتنا سستا اور اتنا گھٹیا مت بناؤ، عورت تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی،
قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، سونا چاندی کو چھوڑ کر کوئی اور چیز بتائیے، کوئی بہتر چیز بتائیے جس کو ہم اپنے گھر میں جمع کر لیں، جس کو خزانہ بنا لیں۔ اے اللہ کے نبی، دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہمیں بتائیے۔ ہم سونا چاندی، اللہ نے سونا چاندی کو منع کیا ہے خزانہ بنانے سے، ہم کو کوئی اور بہتر چیز بتا دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو۔ قلب شاکر، اپنے سینے میں ایک ایسا دل پیدا کرو جو شکر گزار بن جائے۔ آج شکر گزار دل کس کے پاس ہے بھائی؟ شکر گزاری نہیں ہمارے پاس ذرا سی مصیبت آتی ہے ہمارے دل میں، ہماری زبان پہ ناشکری آ جاتی ہے۔ ارے بھائی، کورونا کے اس ماحول میں اگر تم چین سے 2 ٹائم کی روٹی اپنے گھر میں کھا رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے بھوکے مر گئے۔ تم اس سردی کے موسم میں اپنے گھر میں چین سے کمبل اوڑھ کے لیٹے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے سڑکوں پہ ٹھٹر کے مر گئے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے میرے بھائی۔ اپنے دل کو شکر گزار بنا لو، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان پیدا کرو۔ اور تیسری بہت بڑی دولت کیا ہے؟ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایمان والی بیوی اگر تمہیں مل گئی، ایمان والی عورت مل گئی جو ایمان کے کاموں میں تمہاری مدد کرتی ہے، تو اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو یہ رسپیکٹ دی میرے بھائی۔ عورت ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیٹی ہے، ماں باپ کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ عورت بیوی ہے، شوہر کو سکون کا ذریعہ ہے۔ مغربی تہذیب تو عورت کو کھلونا بنا رہی ہے، وہ لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن رہی ہے۔ مغربی تہذیب آج ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے مسلم معاشروں کا کیا حال ہے؟ ہمارے لباس دیکھیں، ہمارے چال چلن دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کے کپڑے دیکھیں آپ۔ مولوی لوگ بیچارے چلاتے رہے، تقریر کرتے رہے، کپڑا ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے، کپڑا ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے، کپڑا ہمیشہ ٹکنے کے نیچے رہا۔ ہاں، جب فیشن میں آ گیا کہ نہیں اب فیشن چلا ہے، پینٹ اوپر ہو جانی چاہیے، تو آٹومیٹک پینٹ اوپر ہو گئی۔ میرے بھائی، تم جینس پہنو، تم دنیا کا کوئی کپڑا پہنو، اسلام نے لباس میں کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے، مگر ہاں جو منع کیا ہے لباس آپ کا چست نہ ہو۔ خاص طور سے عورت کو تاکید کی اس کا لباس ٹائٹ نہ ہو۔ مرد سے کہا گیا کہ تیرا جو لباس ہے وہ ٹخنے کے نیچے نہ ہو۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ارے مولوی صاحب آپ بھی کیا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، یہ ہمارے حساب سے چھوٹی ہیں۔ یہ کپڑے کا ٹخنے کے نیچے ہونا یہ ہمارے حساب سے چھوٹی بات ہے، مگر صحابہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں بہت بڑی بات تھی۔ حضرت عمر فاروق کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک نوجوان ان سے ملنے کے لیے آیا۔ نوجوان جب ان سے ملنے کے بعد جانے لگا، حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا پائجامہ، اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اٹھا لو، اپنا کپڑا اٹھا لو، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، اس لیے کہ اگر تمہارا کپڑا ٹخنے کے اوپر رہے گا تو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی رہے گا اور تمہارا کپڑا بھی پاک اور صاف رہے گا۔ حضرت عمر کو کیا پڑی تھی بھائی؟ آخری ٹائم ہے، تکلیف میں ہے، بلڈ نکل رہا ہے پیٹ سے، بستر پہ پڑے ہیں، کسی کا کپڑا ٹخنے کے نیچے جا رہا ہے تو جانے دیتے۔ ہمارے نزدیک تو چھوٹی بات ہے نا، صحابہ کے نزدیک چھوٹی بات نہیں تھی میرے بھائی۔ ان کے نزدیک وہ لباس بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مغربی تہذیب نے آج ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ بڑا نام ہے مغربی تہذیب کا۔ سال میں ایک دن مدرس ڈے مناتے ہیں، سال میں ایک دن فادرس ڈے مناتے ہیں، باپ کو تحفے دیتے ہیں، ماں کو تحفے دیتے ہیں، اور باقی سال کے 364 دن کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو لے جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری جنریشن اور ہمارے بوڑھے ماں باپ کی جنریشن میں بہت فرق ہے، ان کی سوچ ہماری سوچ میں بہت فرق ہے، ان کو ہم بوڑھوں کے ساتھ رکھ دیں گے اولڈ ہاؤس میں، اور سال میں ایک دن جا کے باپ کو پھول دے دیں گے، ماں کو گفٹ کر دیں گے۔ یہ ہے مغربی تہذیب۔ اسلام کہتا ہے نہیں، تیرے ماں باپ تیرے محسن ہیں، انہوں نے تجھے جنم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو۔
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اور خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو اب تمہارے سہارے کی ان کو ضرورت ہے، ان کو کبھی بے سہارا نہ چھوڑو، اس بڑھاپے میں ان کا اور زیادہ خیال رکھو. اسلام کہتا اور زیادہ خیال رکھو. مغربی تہذیب کہتے نہیں، ان کو لے جا کے اولڈ ہاؤس میں ڈال دو. مغربی تہذیب نے بے حیا بنا دیا ہمارے نوجوانوں کو. 31 دسمبر کی جو رات پچھلی گزری ہے، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ شراب پی جاتی ہے، زنا ہوتے ہیں، رقاصاؤں اور ڈانسرز کو بلا کے ڈانس اور میوزک کی محفلیں جمتی ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سارے کام ہمارا مسلمان بھی بڑے شوق سے کرتا ہے. بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹکٹ کی بکنگ ہوتی ہے، ہمارا مسلمان نوجوان بھی اس بکنگ میں حصہ لیتا ہے. مغربی تہذیب کہتی ہے کہ شراب اور زنا اور یہ میوزک یہ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ انجوائمنٹ ہے، یہ لذت ہے. اور میرے نبی کہتے ہیں یہ لعنت ہے. میرے نبی کہتے ہیں یہ لعنت ہے. بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي، میری امت کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، جو زنا کو حلال کر لیں گے، جو ریشم کو حلال کر لیں گے، والخمر والمعازف، شراب کو حلال کر لیں گے، میوزک کو حلال کر لیں گے. حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے استعمال کریں گے جیسے یہ سب چیزیں حلال اور جائز ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا، ان کے چہروں کو سور اور بندر کے جیسا بنا دے گا. ابھی ایک وائرس آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو نہ جانے اس جیسے کتنے وائرس دنیا میں بھیج سکتا ہے. میرے بھائیوں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، شراب، میوزک اور زنا، یہ 3 چیزیں اللہ کے غضب کو لانے والی ہیں، یہ وائرس کو لانے والی ہیں. ایک اور حدیث دیکھیے، امام ابن ماجہ اپنی سنن کے اندر لائے ہیں. حدیث کے راوی حضرت عمران بن حسین ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ میری امت کے لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین میں دھسا دیا جائے گا اور چہرے سور اور بندر کے جیسے مسخ ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ دور کب آئے گا؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا شربت الخمور وظہرت القینات والمعازف، جب میری امت کے اندر ناچ گانے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی، شراب بہت زیادہ پی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائی. ہمارا نوجوان بے حیا ہو رہا ہے. کل تک جو کام چھپ کر کے ہوتا تھا آج کھل کر کے ہو رہا ہے. کل تک اگر پورے گاؤں میں، پورے محلے میں، پورے سماج میں اگر کوئی لڑکا زنا کرتا تھا تو پورا سماج تھوکتا تھا یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدچلن ہے. اور آج تو نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے میری اتنی لڑکیوں سے میری دوستی ہے، اتنی میری گرل فرینڈس ہیں. آج یہ چلن ہے، یہ طور طریقہ آج سماج کا ہو رہا ہے. یاد رکھو میرے بھائی، یہ جو حیا ہے، حیا یہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو. انسان اگر بے حیا ہو گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر بے حیائی آ جائے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے اندر حیا آ جائے وہ چیز اٹریکٹیو بن جاتی ہے. حیا ایک عورت کا زیور ہے، حیا ایک مرد کی شان ہے، حیا سماج کو گندگیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارا سماج مغربی تہذیب کے پنجے میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ ہمارا نوجوان دن بدن بے حیا ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے پر ذرا غور کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اور ہمارے نبی نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین میرے بھائی ہمیں حیا کا سبق دیتا ہے. بے حیا مت بنو، بے شرم مت بنو، بدکار مت بنو، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاؤ. میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ با حیا تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ با حیا تھے. کیا نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں عورت کا فتنہ نہیں تھا؟ عورت کا بھی فتنہ تھا، شہوت کا بھی فتنہ تھا، دنیا کا بھی فتنہ تھا،
مگر صحابہ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا میرے بھائی، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو مغربی تہذیب کے ان مہلک اور خطرناک اثرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہر وبا سے، ہر وائرس سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک میں بھی امن اور امان نازل فرما دے۔ ہمیں ظالم حکمرانوں سے رب العالمین بچا کے رکھے۔ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، الہ العالمین ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مشکل وقت میں ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے بھائی دنیا سے چلے گئے، بہت سارے مرد خواتین دنیا سے چلے گئے، رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔